تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یعنی نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ کا اعتقاد، نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ کا اعتقاد. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ کیا کہلاتا ہے؟ ہاں، اذعان نسبت. یہ کیا ہوگا؟ تصدیق ہوگا، ورنہ سب. تو آگے چل کر کے آج کی بحث میں یہ بتائیں گے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے تصدیق کے معاملے میں جو اختلاف ہے حکماء اور امام رازی علیہ الرحمہ کا، ان میں سے کن کا مذہب اختیار فرمایا ہے. نیز حکماء میں حکماء متقدمین اور متاخرین میں سے کن کا مذہب اختیار فرمایا ہے. تو پہلا اختلاف یہ ہے کہ تصدیق کے معاملے میں پہلا اختلاف حکماء اور امام رازی علیہ الرحمہ کا ہے. ٹھیک ہے، حکماء کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ نفس اذعان کو تصدیق کہتے ہیں. تصدیق کیا ہے؟ ہاں، نفس اذعان یعنی نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ کا اذعان، یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے. ہاں، اور یہ محکوم علیہ اور محکوم بھی یہ تصدیق کی شرائط میں سے. یہ کیا ہے؟ تصدیق کا رکن نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ شرائط میں سے. بات میں آ رہی؟ تو تصدیق کے شرائط میں سے کیا ہے؟ محکوم علیہ اور محکوم بھی ہے اور نسبت حکمیہ ہے. ٹھیک ہے، اور اصل تصدیق کون ہے؟ حکم ہے. کیا ہے؟ حکم، یعنی نسبت خبریہ ثبوتیہ کا اذعان، یہی کیا حکم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہاں پر تعریف کو دیکھ لیجئے. اور یہ امام رازی علیہ الرحمہ کا مذہب کیا ہے؟ تصورات ثلاثہ یعنی تصورات اطراف اور حکم، یہ تینوں کے مجموعہ کا نام کیا ہے؟ تصدیق ہے. اب ماتن نے کس تعریف کو کن کے مذہب کو اپنایا ہے؟ ان دونوں میں سے حکماء کے مذہب کو یا امام رازی کے مذہب کو. ان کی تعریف پر غور کر کے آپ خود فیصلہ کریں کن کے مذہب کو اپنایا ہے. کہنا کہ ان کانا اذعانا للنسبت فن تصدیق، یعنی اگر کیا نسبت کے اذعان کا علم ہو تو وہ کیا تصدیق ہے. تو کیا ہوگا؟ کن کا مذہب اختیار فرمایا؟ حکماء کا مذہب اختیار. کن کا؟ حکماء کا مذہب. بات میں آ رہی؟ کیونکہ اگر امام رازی کا مذہب اپناتے تو کیا کہتے ہیں کہ اگر علم کیا ہو؟ تصور اطراف، علم اگر تصور اطراف اور حکم کے مجموعہ کا ہو، ٹھیک ہے، تصور اطراف اور اذعان کے مجموعہ کا ہو تو کیا ہوگا؟ تصدیق ہوگا. یہ کہتے ہیں. یہ نہیں فرما کیا کہا، بلکہ اگر نسبت کا اذعان ہو یعنی نفس اذعان اور نفس حکم کو کیا کہا؟ تصدیق کہا. تو یہ کن کا مذہب اپنانا ہوا؟ حکماء کا مذہب اپنانا ہوا. اب یہاں تک تو ہو گیا کہ حکماء کا مذہب آپ نے اپنایا ہے. لیکن حکماء میں دو گروپ ہیں، حکماء متقدمین اور حکماء متاخرین. حکماء متقدمین جو ہے اور حکماء متاخرین کے مابین اختلاف ہے. ٹھیک ہے، حکماء متقدمین کہتے ہیں تصور اور تصدیق دونوں اپنے ذات کے اعتبار سے الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، تصور اور تصدیق کیا اپنے ذات کے اعتبار سے الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، اپنے ذات کے اعتبار سے الگ الگ ہے. بات میں آ رہی؟ یعنی ایک دوسرے کے کا غیر ہے ذاتاً بھی وصفاً بھی. ٹھیک ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہے، دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہے. کیسے؟
اگر نسبت کا اذعان ہو تو تصدیق ہے، اور اگر نسبت کا اذعان نہ ہو تو تصور۔ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ تصدیق و تصور کیا ہے؟ یعنی دونوں ذاتاً بھی اور وصفاً بھی دونوں ایک دوسرے کے متغیر ہیں، دونوں کے درمیان تباین ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام حکمائے متاخرین یہ کہتے ہیں کہ تصور اور تصدیق یہ ذات کے اعتبار سے ایک ہی ہیں اور وصف کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ وصف کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ کیا وصف کے اعتبار سے الگ الگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ تصدیق کے 4 اجزاء ہوتے ہیں۔ تصدیق کے 4 اجزاء کیا؟ محکوم علیہ، محکوم بھی، نسبت یعنی نسبت ثبوتیہ خبریہ یا سلبیہ، اور چوتھا کیا ہے؟ چوتھا بھئی نسبت حکمیہ بولا یا حکم دونوں ایک ہی ہیں۔ چوتھا کیا ہے؟ نسبت تقییدیہ، نسبت تقییدیہ، ٹھیک ہے، نسبت تقییدیہ۔ نسبت تقییدیہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جی کس کو کہتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ لوگوں کو تقییدیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کیا ہو؟ جزء ثانی جزء اول کے لیے قید ہو، جزء ثانی کیا جزء اول کے لیے قید ہو۔ تو یہ کہتے ہیں جیسے غلام و زیدن ہے، یہ ہم نے کہا زیدن قائم، تو اس کی تقدیری عبارت ہے قیام و زیدن ہوا قائم۔ کیا ہے؟ قیام و زیدن ہوا ثابت۔ زیدن قائم کا مطلب کیا ہے؟ قیام و زیدن ہوا ثابت۔ اب یہ ہوا زید محکوم علیہ، قائم محکوم بھی، اور تیسرا ہوا حکم یعنی نسبت حکمیہ ثبوتیہ یا سلبیہ، اور چوتھا ہوا نسبت تقییدیہ۔ چوتھا جز کیا ہے اس کا؟ نسبت تقییدیہ۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ تصور کا تعلق یعنی جیسے شک جو ہوتا ہے نا، تصور یعنی اگر نسبت ثبوتیہ خبریہ سلبیہ کا اذعان نہ ہو بلکہ شک ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تصور ہی ہوتا ہے۔ تو جیسے نسبت میں اگر شک ہے اور وہ تصور ہے تو شک کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ کے ساتھ ہے، یعنی نسبت حکمیہ کے ساتھ ہے یا نسبت تقییدیہ کے ساتھ ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ شک کا تعلق نسبت تقییدیہ کے ساتھ ہے اور اذعان کا تعلق نسبت حکمیہ کے ساتھ ہے۔ اذعان کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اگر اذعان ہو تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ اذعان ہو تو تصدیق ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ نسبت حکمیہ کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر شک ہو تو شک کا وقوع کس میں ہوگا؟ قیام و زیدن میں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو شک ہو قیام و زیدن ثابت، اگر اس میں شک ہوتا ہے تو اس شک کا ورود کس پر ہوگا؟ قیام و زیدن پر۔ قیام و زیدن یہ جو نسبت تقییدیہ ہے اس پر کیا ہوگا؟ شک کا ورود ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ یہ فرماتے ہیں کہ تصدیق کے 4 اجزاء ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک جو زائد جز ہے وہ کون ہے؟ نسبت تقییدیہ ہے، اور شک کا تعلق اسی کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اذعان کا تعلق نسبت خبریہ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ نسبت حکمیہ کے ساتھ ہوتا ہے، نسبت حکمیہ کے ساتھ۔ بات میں آ رہی ہے؟ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے چونکہ جز حکمائے متقدمین کے اعتبار سے قیاس کے اس کے کتنے جز ہوتے ہیں؟ تصدیق کے 3 ہی جز ہوتے ہیں۔ متقدمین کے اعتبار سے کتنے جز ہوتے ہیں؟ 3 ہی جز ہوتے ہیں، اور متاخرین کے اعتبار سے 4 جز ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ مصنف علیہ رحمہ نے کن کے مذہب کو اپنایا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حکمائے متقدمین کے مذہب کو اپنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذعان کا متعلق، اذعان اور حکم کا متعلق، ٹھیک ہے، کس کو بنایا ہے؟ یہ نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ کو بنایا ہے، نسبت ثبوتیہ تقییدیہ کو نہیں بنایا ہے۔ نسبت ثبوتیہ وقوع نسبت ثبوتیہ تقییدیہ یا لا وقوع نسبت ثبوتیہ تقییدیہ کو نہیں بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا؟
ظاہر سی بات ہے کہ اگر مذہب متاخرین کو متاخرین کے مذہب کو اگر اپناتے تو ایسی صورت میں کیا ہوتا کہ اس کا اذعان کس کو، اس کا متعلق کس کو بنایا جاتا؟ نسبت ثبوتیہ تقیدیہ، یا وقوع نسبت ثبوتیہ تقیدیہ، یا لا وقوع نسبت ثبوتیہ تقیدیہ کو. ٹھیک ہے جی، بات میں آ رہی ہے. اگر نسبت ثبوتیہ تقیدیہ لا وقوع نسبت ثبوتیہ تقیدیہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی مطلب کیا ہوگا کہ اگر نسبت ثبوتیہ تقیدیہ، نسبت ثبوتیہ تقیدیہ کا اگر میں اگر شک ہو تو کیا ہوتا؟ تصور ہوتا. اگر مذہب متاخرین کے مذہب کو اپنایا جاتا. یہاں پر کیا کہا؟ اگر اذعان ہو تو تصدیق ہے اور اذعان نہ ہو تو تصور ہے. تو دونوں کا متعلق کس کو بنایا؟ میں اذعان کو بتایا نا، نسبت حکمیہ ہی کو بتایا نا، دونوں کا متعلق. جی اگر مذہب تو یہ کن کا مذہب ہے؟ متقدمین کا مذہب ہے نا. اگر متاخرین کے مذہب کو اپنا دیے ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ تصدیق کا متعلق کس کو بنایا جاتا؟ نسبت ثبوتیہ کا کہ وقوع یا لا وقوع کو بنایا جاتا، اور تصور کا متعلق کس کو بنایا جاتا؟ وقوع نسبت تقیدیہ یا لا وقوع نسبت تقیدیہ کو بتایا جاتا. ٹھیک ہے، ایسا ہوا نہیں تو پتہ چلا کہ کیا ہوگا؟ مذہب کن کا اپنایا ہے؟ متقدمین کا اپنایا. نیز اس میں اشارہ آگے چل کر اشارہ بھی اس کی طرف ملتا ہے کہ مصنف علی الرحمٰن نے مذہب کن کا اختیار فرمایا تصدیق کے حوالے سے متقدمین کا. کیسے کہ آگے مباحث قضایہ میں بیان کریں گے، اشارہ کریں گے اس چیز کی طرف کہ قضیہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں. کیا بتائیں گے؟ قضیہ کے 3 اجزاء کی طرف اشارہ کریں گے. تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا یہ انہوں نے مذہب کن کا اپنایا قضیہ کے حوالے سے، تصدیق کے حوالے سے. قضیہ تصدیق ٹھیک ہے، ایک ہی ہے نا. چلیں دیکھیں، قول ان کان اذعان للنسبت اے اعتقادا للنسبت الخبریہ، یعنی اگر نسبت خبریہ ثبوتیہ کا اگر اعتقاد ہو، جیسا کہ اس بات کا اذعان بان زیدن قائم، اس بات کا اذعان کہ زید کھڑا ہے، یا سلبیہ کا اذعان ہو کل اعتقاد، جیسا کہ اس بات کا اعتقاد کہ زید کھڑا نہیں ہے. فقد اختار مذہب الحکماء، تو پتہ چلا کہ مذہب حکماء کو اپنایا ہے. کیوں؟ کیسے پتہ چلا؟ حیث جعل، اس حیثیت سے کہ تصدیق نفس اذعان اور حکم کو کہا. نفس اذعان واو عطف تفسیری ہے، یعنی نفس اذعان و حکم کو کیا کہا؟ تصدیق کہا. دون المجموع المرکب، نہ کہ حکم اور تصور طرفین کے مجموعہ کو، نہ کہ حکم اور تصور طرفین کے مجموعہ کو. کما زعمہ الامام الرازی، جیسا کہ امام راضی علیہ الرحمٰن نے اختیار فرمایا، گمان کیا. کہا واختار مذہب القدماء، اور حکماء میں سے قدماء کا مذہب اپنایا. حیث جعل متعلق الاذعان، بے طور کے اذعان اور حکم کا متعلق الذی ہوا جزء اخیر للقضیہ، جو کہ کیا ہے؟ قضیہ کا جزء اخیر ہے. وہ نسبت الخبریہ، کس کو بتایا؟ نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ کو بنایا. نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ کو کہا کہ اگر نسبت کا نسبت سے مراد کا نسبت ثبوتیہ یا سلبیہ نا، اگر نسبت کا اذعان ہو تو تصدیق ہے اور اذعان نہ ہو تو تصور ہے. تو دونوں کا متعلق کس کو بنایا؟ نسبت ثبوتیہ سلبیہ یا ثبوتیہ یا سلبیہ کو نا، کہ اگر نسبت ثبوتیہ سلبیہ کا اذعان ہو تو کیا ہے؟ تصدیق ہے، اور اذعان نہ ہو تو تصور ہے. ٹھیک ہے، تو متعلق کس کو بنایا؟ نسبت ثبوتیہ سلبیہ یا ثبوتیہ یا سلبیہ کو. ٹھیک ہے جی، تصور کا بھی اور تصدیق کا بھی. تصور کا کیسے؟ اگر اذعان نہ ہو تو تصور ہے، اگر اذعان ہو تو تصدیق ہے. تو دونوں کا متعلق کون ہوا؟ ٹھیک ہے. لا وقوع نسبت ثبوتیہ، وقوع نسبت ثبوتیہ تقیدیہ یا لا وقوع نسبت ثبوتیہ تقیدیہ کو نہیں. نسبت ثبوتیہ تقیدیہ یا لا وقوع نسبت ثبوتیہ تقیدیہ کو نہیں. وَيُشِيرُ إِلَى تَثْلِيثِ أَجْزَاءِ الْقَضِيَّةِ فِي مَبَاحِثِ الْقَضَايَا، اور ان قریب مباحث قضایا میں، قضایا کا جب باب شروع ہوگا تو اس میں جو ہے
اشارہ کریں گے قضیہ کے 3 اجزاء ہونے کی طرف۔ وَإِلَّا فَتَصَوُّرٌ، ورنہ تصور ہے۔ آپ نے دیکھا اگر نسبت ثبوتیہ یا سلبیہ، نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ کا اذعان ہو تو تصدیق ہے، ورنہ کیا ہے؟ اذعان۔ یعنی مطلب اس کو یوں سمجھ لیجیے مرتبہ کے حساب سے کہ ایک گویا کہ مرتبہ ہے، سب سے لاسٹ والا جو مرتبہ وہ تصدیق کا ہے، اور اس کے نیچے جتنے مراتب ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ اس کے نیچے کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک مفرد ہو وہ بھی تصور ہے، 2 ہو لیکن نسبت نہ ہو وہ بھی تصور ہے، نسبت ہو لیکن نسبت کیا کہنے کہ یہ ہے کہنے کہ ناقص ہو، ٹھیک ہے، جیسے نسبت مرکب تقییدی وغیرہ میں ہوتا ہے غلام و زیدن وغیرہ، تو کیا ہوگا؟ وہ بھی تصوری میں۔ نسبت ہو کہنے کہ تام ہو لیکن کیا خبریہ نہ ہو، جیسا کہ انشائی ہے، وہ بھی کیا ہوگا؟ تصور میں آئے گا۔ نسبت ہو، نسبت خبریہ ہو لیکن اذعان نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پھر بھی تصور رہے گا۔ ہاں اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو کیا ہوگا؟ تصدیق ہوگا۔ تو گویا کہ تصدیق کے اندر کئی چیزیں شرط ہوئیں، وہ کیا؟ وہ چیزیں کیا ہیں؟ شرط کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ نسبت کہنے کہ وہ کئی ہوں، ان کے درمیان نسبت ہوں، نسبت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نسبت کیا ہو؟ تامہ ہو، ٹھیک ہے، نیز اس کا خبریہ نسبت ہو، نیز اس کا اذعان ہو۔ نہیں سمجھ رہے؟ تو کیا یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہوئی؟ تصدیق کی قسمیں ہوئی۔ نساء المنطق میں وہ سب لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تصدیق کے اجزاء، یہ تصورات کی کتنی قسمیں ہیں اور تصدیق کی کتنی شرائط ہیں، ٹھیک ہے، تصدیق کے کتنی شرائط ہیں۔ دیکھیں سواء کان ادراک لامر واحد، ورنہ تصور اگر نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ کا اذعان نہ ہو تو تصور خواہ وہ کیا امر واحد کا ادراک، وہ بھی تصور ہوگا، جس کا تصور زیدن، جیسا کہ زید کا اول امور متعدد، یا کیا امور متعددہ کا تصور ہو بدون نسبت، بغیر نسبت کے، جیسا کہ زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ وغیرہ کا تصور کرنا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ تصور ہے، تصدیق تو نہیں ہے نا۔ میں آپ کے جتنے درجے میں طلبہ ہے سب کا نام لے لو، سب کا علم، یہ کیا ہے؟ سب کے بارے میں معلومات، یہ کیا تصوری ہے؟ تو ہے۔ او مع نسبت غیر تامت، یا چند چیزیں ہوں امور متعددہ کا علم ہو لیکن نسبت بھی ہو لیکن نسبت غیر تامہ ہو، کا تصور غلام زید، جیسا کہ غلام و زید کا تصور، یہ کیا ہے؟ یہ تصور کی تصدیق ہے، تصور ہے۔ او تامت انشائیت، یا تامہ ہو لیکن انشائیہ ہو، کا تصور اضرب، جیسا کہ اضرب کا تصور، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تصور کی تصدیق۔ ہاں عنصر کا تصور، یعنی عنصر کا علم، یہ کیا ہے؟ تصور کی تصدیق ہے۔ افعال کا علم، جی، لا تفعال کا علم، او خبریت، یا خبریہ ہو مدرکتن بے ادراکن غیر اذعانی، لیکن کیا ہو؟ مدرک ہو غیر ادراک غیر اذعانی سے، مطلب کیا ہو؟ اس میں اذعان و یقین نہ ہو، کما فی صورت التخیل و شک والوہم، جیسا کہ تخیل، شک اور وہم کی صورت میں، یعنی کسی کے خیال میں ہے، کسی کے گمان میں ہے، گمان کا مطلب شک میں ہے، وہم ہوا ہے، تو یہ سب کے سب صورتیں کیا ہو جائیں گی؟ تصور۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو دیکھا دور سے، اور دیکھنے کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے دور سے دیکھا دھندلی سی تصویر، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ وہ پہاڑ ہے، پھر کہا آپ نے وہ بکری ہے، پھر کہا آپ نے وہ مینڈھا ہے، پھر آپ تھوڑی دور اور گئے تو آپ نے کہا کہ یہ زید کی دیوار ہے۔ تو یہ جو سارے قضایا ہی تو ہے نا، نسبت بھی ہے لیکن کیا ہوا؟ سب کے سب وہم کی بنیاد پر ہے، شک و وہم کی بنیاد پر، تو یہ سب کیا ہو جائے گا؟ تصورات میں آئیں گے۔ کیا ہوں گا؟ تصورات میں۔ شاید کہ زید کھیل رہا ہوگا، شاید کہ بکر ہمارے گھر آیا ہوگا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے شبہ ہوا کہ میرے فلاں کے گھر میں آگ لگ گئی ہوگی، یہ سب کے سب کیا ہے؟ آگ لگ گئی ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ کیا ہے؟ تصورات ہے۔ تو آپ کو اس کا جو ہے نا پورا تصور و تصدیق کے مابین جتنا فرق ہوتا ہے، اور تصور و تصدیق کا فرق جو ہے نا آج اس طرح کر لیں، اتنی مثالیں تحریر کر لیں کہ اس کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی خدشہ اور کوئی جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے شک و شبہ اشکال نہ ہو۔